ایران، امریکہ اور مشرق وسطیٰ، ایک تاریخی، قانونی اور اسٹریٹجک تجزیہ، ایک طویل مزاحمت کی داستان یا عالمی طاقتوں کی شطرنج۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست کو اگر گزشتہ نصف صدی کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک حقیقت پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ یہ خطہ عالمی طاقتوں کے تصادم کا مستقل میدان بنا رہا ہے۔ اس تصادم کے مرکز میں اگر کوئی ریاست مسلسل کھڑی نظر آتی ہے تو وہ ایران ہے، جس نے 1979 کے بعد سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے بالواسطہ اور بلا واسطہ دباؤ، جارحیت اور پابندیوں کا مسلسل سامنا کیا ہے، اور اس کے باوجود اپنے بنیادی موقف میں کسی قسم کی لچک پیدا نہیں ہونے دی اور بڑی ہی ثابت قدمی اور استقامت سے جارح قوتوں سے نبرد آزما رہا۔ اس سارے عرصہ میں ایران پر ہر طرح سے وار کیا گیا، لیکن ایران نے پامردی سے مقابلہ کیا اور 1979 میں ایرانی انقلاب کے نتیجے میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں محمد رضا پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جو امریکہ کا قریبی اتحادی تھا۔ امریکہ اس انقلاب کو صرف ایک داخلی تبدیلی نہیں بلکہ اپنی علاقائی حکمت عملی کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھتا تھا، کیونکہ شاہ ایران کے ذریعے وہ اس خطے میں اپنی بالادستی قائم رکھے ہوئے تھا۔ انقلاب کے بعد جب یہ کردار ختم ہوا تو امریکہ نے ایران کو کمزور کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر اقدامات شروع کر دیے۔ انقلاب ایران کے بعد جب مغرب کو ایران کا اس خطہ میں وہ کردار ختم ہوتا ہوا نظر آیا اور امریکہ نے یہ سمجھا کہ جن مقاصد کی تکمیل کے لیے ظاہر شاہ پہلوی کے ایران کو مضبوط و مستحکم کر کے ایران کو امریکہ اس خطہ میں اپنی سپرمیسی کے لیے استعمال کر رہا تھا، یہ ممکن نہیں رہا، تو اس نے فوری طور پر اس کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کی آبیاری شروع کر دی۔ 22 ستمبر 1980 کو صدام کے ذریعہ ایران پر دراندازی اور حملہ کروا کر خطہ میں ایک ایسی جنگ شروع کروا دی جس کا مقصد صرف اور صرف ایران کو غیر مستحکم اور کمزور کرنا تھا۔ حالانکہ عراق میں بھی شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ 60% سے زائد ہیں، یہ جنگ عراق کی طرف سے صرف امریکہ کی آشیرواد اور خطہ میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے شروع کی گئی تھی۔ یہ جنگ بظاہر ایک سرحدی تنازع تھی، مگر در حقیقت بڑی طاقتوں کی منصوبہ بندی کا حصہ تھی جس کا مقصد ایران کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ اس تناظر میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ امریکہ نے پہلے اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق سے ایران کے خلاف اقدام کا تقاضا کیا اور انکار کی صورت میں یہی کردار صدام حسین کو دیا گیا۔ یہ موقف کویتی صحافی فواد الہاشم کے ایک انٹرویو میں ابھی کچھ عرصہ قبل بیان ہوا ہے۔ اس جنگ کو ایران نے اپنی بقا اور نظریاتی وجود کی جنگ قرار دے کر بھرپور مزاحمت کی۔ یہ جنگ 8 سال جاری رہی اور اس میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مجموعی نقصانات اس سے کہیں زیادہ تھے۔ اس دوران ایران ایک طرف جنگ اور دوسری طرف مسلسل اقتصادی محاصرہ اور پابندیوں کا سامنا کرتا رہا۔ یوں ایران کو صرف عسکری میدان میں نہیں بلکہ اقتصادی طور پر بھی نشانہ بنایا گیا۔ 1995 میں امریکی تجارتی پابندیاں، پھر 2006 سے 2015 اقوام متحدہ کی پابندیاں، 2018 US withdrawal from JCPOA۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی کے باوجود ایران پر دباؤ برقرار رکھا گیا، جسے ایران پہلے دن سے اپنے خلاف بلا جواز انتقامی سیاسی حربہ قرار دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت خلیج کی تمام ریاستوں اور سعودی عرب نے اس جنگ میں نہ صرف عراق کا ساتھ دیا بلکہ عملی طور پر مالی اعانت کا ایک بڑا حصہ سعودی عرب اور کویت ادا کرتے رہے۔ 10 سالہ ایک بے مقصد جنگ جو عراق نے ایک جارح کے طور پر شروع کی تھی کا ایرانی قوم نے انتہائی پامردی سے مقابلہ کیا، اور جب امریکہ نے دیکھا کہ صدام اس کے مقاصد کی تکمیل نہیں کر پا رہا تو اس نے صدام کو ہی عبرت کا نشانہ بنانے کی ٹھان لی، اور اس کے لیے ہمیشہ سے جو دنیا کا دستور ہے کہ ایسے اعلی کاروں کو جو مقاصد اور اہداف کی تکمیل نہیں کر پاتے، استعمال کے بعد انہیں اپنے فطری انجام کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی دوران صدام نے اپنے پڑوسی اور محسن ملک کویت پر چڑھائی کر دی، جس نے ایران عراق جنگ میں سب سے زیادہ عراق کی مدد کی تھی۔ پھر آخرکار 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، صدام حسین کو گرفتار کر کے پھانسی چڑھایا، اور یوں وہ عراق جو کل تک امریکہ کا حلیف تھا اس پر امریکہ نے باقاعدہ اپنا قبضہ کر لیا۔ عراق کے تیل پر قبضہ کر کے عراق کو بے دست و پا کیا۔ آج عراق کے تیل کے پیسے ڈالرز کی صورت میں امریکی ریزرو بینک میں جاتے ہیں
اور عراق کو اپنے تیل کے پیسے امریکہ سے منظوری کے بعد ملتے ہیں۔ یوں بظاہر تو امریکہ واپس چلا گیا، لیکن عراق کو اس بابت اپنا مرہون منت رکھنے کے لیے اور عراقی تیل پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے نئی قسم کا مالیاتی نظام عراق میں تشکیل دے گیا۔ یوں اقوام متحدہ کی قرارداد UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 1483 کے تحت عراق کے تیل کی آمدنی ڈیولپمنٹ فنڈ فار عراق DFI میں منتقل کی گئی، جو امریکی فیڈرل ریزرو بینک نیو یارک میں رکھی گئی۔ اس نظام کے تحت عراق کی تیل آمدنی بیرونی نگرانی میں آ گئی، اخراجات کے لیے منظوری کے مراحل درکار ہوئے، مالیاتی خود مختاری محدود ہو گئی، جس کے باعث عراق کی مالیاتی پالیسی امریکی مالیاتی نظام سے جڑی تابع اور ڈالر کی ترسیل امریکی نگرانی سے مشروط ہے۔ حوالہ UNSCR 1483 فیڈرل ریزرو نیو یارک ورلڈ بینک رپورٹس۔ خلیجی ریاستیں، انحصار اور اسرائیل۔ بدقسمتی سے عراق کے انجام سے خلیجی ریاستوں نے سبق نہیں سیکھا، بلکہ ان کا انحصار امریکہ پر مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے اربوں ڈالرز امریکہ کو دیے، مگر خود انحصاری کی طرف خاطر خواہ پیش رفت نہ کی۔ یوں خلیجی ریاستیں اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کے باعث تو ویسے ہی اسرائیل کے آگے تسلیم خم تھیں۔ ایسے میں جب ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے اسرائیل کی ناجائز ریاست کو خلیجی ممالک سے تسلیم کروانے کی سازش تیار ہو چکی تھی کہ حماس نے جو پچھلے 15 سال سے نہ صرف اقتصادی بائیکاٹ اور بدترین ظلم کا سامنا کر رہی تھی، 2023/7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کر کے نہ صرف اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا بت توڑ دیا، بلکہ اس سازش کو بھی بے نقاب کیا جس کے تحت اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست کو پہلے مرحلہ میں خلیجی ریاستیں اور پھر مسلم امہ نے تسلیم کر کے گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل کرنا تھی۔ اسرائیل نے اس کے جواب میں اپنی ناکامی کے غصہ اور انتقام میں نہتے اہل غزہ پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ غزہ میں شدید تباہی ہوئی اور ایک بڑا انسانی بحران پیدا ہوا، جس پر یونائٹڈ نیشنز اور دیگر عالمی اداروں نے بھی تشویش ظاہر کی۔ یوں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں نے خطے کی سیاسی بساط کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اسی دوران اسرائیل نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں اگر کوئی حقیقی رکاوٹ ہے تو وہ ایران ہے، کیونکہ ایک طرف ایران حزب اللہ کے ذریعے اسرائیل کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایران حماس کی حمایت بھی کرتا رہا۔ یوں خطہ میں ایران ہی ایسی طاقت تھی جو فلسطینیوں کی مزاحمتی تحریک کو کسی حد تک قوت فراہم کر کے اس کی پشتیبان بن سکتی تھی۔ اسرائیل نے ایران کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر پہلے اس بات کا بہانہ بنا کر حملہ کیا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، حالانکہ ایران متعدد بار اس بات سے انکار کر چکا ہے اور ایران کے روحانی پیشوا کا اس بابت فتویٰ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود حزب اللہ اور حماس کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا تو دینی تھی۔ یوں ان دنوں ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان شدید کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ نے ایران پر خلیج میں موجود اپنے اڈوں سے حملے کر کے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا اور ساتھ ہی اسرائیل نے بھی ایران پر براہ راست حملے شروع کر دیے۔ ایران نے اپنے دفاع کے طور پر ایک طرف امریکی مفادات، فوجی اڈوں اور اہداف کو متعدد مواقع پر نشانہ بنانے کی کامیاب کوششوں کی اور ساتھ ہی ایران نے اسرائیل کو بھی بھرپور انداز سے ہدف بنایا اور اسرائیل کے آئرن ڈوم تک ناکارہ بنا دیا۔ یوں ایک طرف اسرائیل کو ایران کی جانب سے شدید دفاعی دباؤ اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، تو دوسری طرف امریکی بحری بیڑے بشمول ابراہیم لنکن کو بھی ایران کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی اسرائیل اور امریکہ کو توقع نہیں تھی۔
اس نئی صورتحال میں خطے میں کسی بھی بڑے تصادم کے امکانات مسلسل زیر بحث ہیں۔ اسی طرح آبنائے ہرمز جو عالمی تیل ترسیل کی ایک اہم گزرگاہ ہے، مسلسل عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنا مکمل کنٹرول ثابت کر کے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے اس کے حوالے سے سخت مواقف اور ممکنہ اقدامات کے اشارے عالمی معیشت کے لیے شدید تشویش کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ خطہ نہایت نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب حالیہ جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ نے خلیج کی مسلم ریاستوں کو ایران کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پر بھی ایران نے انتہائی صبر، حکمت اور تدبر سے کام لیتے ہوئے اصل ٹارگٹ اپنے اصلی حریف اور دشمن کو ہی رکھا، اور ان خلیجی ریاستوں پر براہ راست حملوں سے اجتناب کرتے ہوئے صرف اور صرف ان اڈوں کو ہی جوابی کارروائی میں نشانہ بنایا جہاں سے حملے کیے گئے، اور یوں خلیجی ممالک کی عوام اور املاک کو نقصان پہنچانے سے حتی الامکان اجتناب کرتے ہوئے اپنے اصل ہدف اسرائیل کو ٹارگٹ کیا۔ ایران نے اپنے روحانی رہبر کی قربانی دے کر بھی نہ صرف ثابت قدمی دکھائی بلکہ امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز بن گیا، اور اس نے یہ ثابت کہ در حقیقت ایران ہی امت مسلمہ کا حقیقی ترجمان ہے، جس نے انتہائی بے سرسامانی اقتصادی بائیکاٹ اور پابندیوں کے باوجود دشمن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے حلقوں کے نزدیک ایران ایک ایسی قوت کے طور پر سامنے آیا ہے جس نے پابندیوں کے باوجود مزاحمت کی، دباؤ کے باوجود سر تسلیم خم نہیں کیا، اور فلسطین کے مسئلے پر مسلسل اپنے اصولی موقف پر قائم رہ کر اسرائیل کی ناجائز ریاست کے سامنے ڈٹ گیا۔